الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے سارے آگے آ جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو تیسری طاق رات جاگ کر اور بالخصوص ذکر کر کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان راتوں کو ہمارا کیا ہوا ذکر اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اگر یہ طاق رات ہے تو اللہ ہمیں اس کی، اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست جہاں پر ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ ہم آج کل جو دین ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ آج کی نشست ایک پیغام ہے، جیسے ہی شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، تو اکثر دیکھنے پہ یہ آتا ہے کہ لوگ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ لوگوں کو میسیج کرتے ہیں کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دینا۔ کثرت کے ساتھ وہ لوگوں کو میسیج بھیجتے ہیں، حالانکہ جو لوگ میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر میں سگا باپ ان سے ناراض ہوتا ہے، گھر میں موجود سگے باپ سے معافی نہیں مانگتے اور فیس بک پہ سب کو میسیج کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا۔ گھر میں سگی ماں ناراض ہوتی ہے، اس سے معافی نہیں مانگتے اور باہر دوستوں کو میسیج کریں گے کہ مجھے معاف کر دینا۔ سگا بھائی، سگی بہن، بیوی، بچے، کوئی نہ کوئی رشتہ عزیز جو ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے معافی نہیں مانگتے اور باہر لوگوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اب تو جو معافی ہے وہ بھی الیکٹرانک ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ جاتے تھے کسی کو گلے لگا کے معافی مانگتے تھے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے تھے، اب ہمیں فیس بک نے نیا طریقہ سکھا دیا معافی مانگنے کو۔ آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں رات جب آتی ہے نا تو مساجد بری ہوتی ہے اور لوگ آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، جب تک حقوق العباد میں معافی نہیں تب تک رب راضی نہیں۔ یہ صرف کہنے کے لیے جملہ نہیں ہے، میں آپ کو حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ ہم لوگ سگے بہن بھائیوں کی جائیدادیں کھا کے رب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، بہنوں کی وراثت کھا کے رب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، باپ کو آنکھیں نکال کے زبان چلا کے رب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک سوال کیا، فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یہ تو سب چاہتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ آیا اس کا رب بھی اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے بڑا سادہ سا ترازو دیا، بڑا سادہ ترازو دیا یہ پہچان کرنے کا کہ رب راضی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک ترازو ہے، اس میں اپنے آپ کو تولو اور دیکھ لو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ عرض کی آقا حکم فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ آپ خود فیصلہ کر میں گھر میں سگا باپ ناراض ہوتا ہے اور مسجد میں آ کے ہم رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے یہ اس سے پوچھا کریں جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے نا اور اس کو سینے لگانے کے لیے آگے باپ نہ ملے، اس سے پوچھ کے دیکھنا باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے یہ اس سے پوچھ کے دیکھنا۔ جب وہ عید پڑھ کے گھر جائے تو ماں ماتھا چوم کے سینے لگانے والی گھر میں ماں نہ ہو، اس سے پوچھ کے دیکھنا کہ ماں کا سایہ ہوتا کیا ہے۔
گھر میں ماں باپ بہن بھائی دیگر رشتہ دار ناراض ہیں، ہم فیس بک پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک حقوق العباد سے چھٹکارا نہیں ملے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب توجہ کے ساتھ حدیث پاک سننی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر کی دیوار بھی اتنی اونچی نہ بناؤ کہ پڑوسی کے گھر میں جانے والی تازہ ہوا رک جائے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی دیوار بھی اونچی نہیں بنانی۔ اگر اس کے گھر میں جانے والی تازہ ہوا رک رہی ہے تو آپ اس کے حقوق العباد میں حق تلفی کر رہے ہیں۔ دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی۔ دین کا یہ مزاج ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار سے نہ بلاؤ، اس کو پیار نہ کرو۔ یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو۔ یتیمی کیا ہوتی ہے بچوں سے پوچھ کے دیکھیں۔ جب اس کے سامنے سارے گلی کے بچے نئے کپڑے پہن کے عید مناتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے، اور یتیم بچوں کو ماں اس خوف سے باہر نہ جانے دے کہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے کہیں یہ تڑپ نہ جائے کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو میرے بدن پہ نیا لباس تو ہوتا نا۔ ہم معاشرے کے دکھ کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سجدوں میں جا کے رب مل جائے گا۔ خدا کی قسم، یتیم بچوں کو ماں عید کے دن گھر سے نکالتے وقت 1000 بار سوچتی ہے کہ گلی میں جو بچے کھیل رہے ہوں گے، نئے کپڑے پہنے ہوں گے، نئے جوتے پہنے ہوں گے، اور میرے بچے جب ان کے ساتھ کھیلیں گے تو کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کی، آقا میرا بچہ نا 3 دن سے گم ہے، لاپتہ ہے، مل نہیں رہا، اور رو رو کے میں نڈال ہوں، اور اس کی ماں اتنا روتی ہے کہ اس نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ آقا آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی یہ کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کی، آقا اس کے بچے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ میں ابھی ابھی کھیلتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ اب جو انہوں نے بات سنی نا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے تو وہ بھاگے اپنے بچے کی طرف۔ حضور نے روکا، کہا رکو بات تو سنو۔ عرض کی، آقا بچے سے بچھڑا ہوں، 3 راتیں 3 دن گزر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں باپ کی شفقت اور باپ کی تڑپ کیا ہے، لیکن تمہیں روکنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ عرض کی، آقا حکم فرمائے۔ فرمایا جب تم باغ کے کنارے جاؤ گے نا تو اپنے بچے کو جب دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، جو نام رکھا ہے وہ نام لے کے پکارنا۔ عرض کی، آقا اگر میں بیٹے کو بیٹا کہہ بھی لوں تو کیا حرج ہے؟ میرے حضور نے فرمایا حرج نہیں ہے، لیکن صحابی اگر تیرے بچوں کے ساتھ کوئی یتیم بچہ بھی کھیلتا ہوا اور جب تو بیٹا کہہ کے اس کو پکارے گا، 3 دن کا تو بچھڑا ہوگا، تیرے الفاظ میں کتنا درد ہوگا بیٹا کہتے وقت۔ سوچ اگر ان بچوں میں کوئی یتیم ہوا اور اس کے دل پہ یہ خیال بھی گزر گیا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ حضور نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ آپ یتیموں سے پیار کریں، حقوق العباد کو ادا کریں۔ پڑوس میں لوگ غریب ہوتے ہیں، ہم 10ویں محلے میں جا کے لوگوں کو خیرات بانٹ رہے ہوتے ہیں، جی میری اس سے بنتی نہیں ہے۔ جب تک حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے معافی نہیں ہوگی۔ 27ویں رات کو لوگ مساجد بھر دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مانگو، لیکن پہلے جو گھر میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ناراض ہیں ان کو منا کے آؤ۔ لوگوں کے جو حق مارے ہوئے پہلے ان کو واپس کر کے آؤ۔ ایک تابعی بزرگ گزرے، حضرت وہب بن منبہ، بڑے ٹاپ کے تابعی گزرے ہیں اور انتہائی متقی تابعی گزرے ہیں۔ آپ کا ایک دوست تھا، 70 سال اس کی عمر تھی اور اس نے 70 سالوں میں کوئی سنگین گناہ کرنا نہیں چھوڑا۔ جتنے بھی سنگین گناہ تھے اس نے سارے کیے۔ 70 سال اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے اس پہ کرم کیا اور اس نے توبہ کر لی۔
کہتے ہیں اس بندے نے ایسی توبہ کی پھر میں نے مسجد میں اس کو فجر کی اذانیں دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو زندگی 70 سال اور دی، 70 سال گناہ کے، 70 سال نیکیوں کے، 140 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ نے میرے دوست کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اگر میں اس کے پہلے 70 سال دیکھوں تو بڑے سنگین جرم ہیں، بڑے سنگین گناہ کیے ہوئے ہیں، اور اگر بعد کے 70 سال دیکھوں تو تہجد بھی پڑھتا تھا، اذانیں بھی دیتا تھا، صدقات و خیرات بھی کرتا تھا۔ تو حضرت وہب اس کشمکش میں تھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور اکثر دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس کے حال سے خبر تو دے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کرم کیا اور خواب میں حضرت وہب بن منبع کو دوست سے ملاقات ہو گئی، اور جب ملاقات ہوئی نا تو حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ دوست کہنے لگا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن ایک بات پہ میری پکڑ ہو گئی، ایک بات پہ، اور اللہ نے اس ایک بات کو پکڑ کے مجھے سزا دے دی۔ آپ نے فرمایا بتا وہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تیری پکڑ ہو گئی؟ وہ کہنے لگا میں نے بڑے سنگین جرم کیے تھے، بڑے سنگین گناہ کیے تھے، لیکن پکڑ اس بات پہ ہوئی کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو پڑوسی کے گھر کے باہر ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، سوٹی پڑی ہوئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ چھڑی میرے پڑوسی کی ہے، اور میں نے اس سے پوچھے بغیر اٹھائی اور جنگل کی طرف چلا گیا کہ رستے میں اگر کوئی جانور آیا تو اس کو پیچھے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پکڑ کی کہ تو نے اپنے پڑوسی کی چیز بغیر پوچھے اٹھائی تو اٹھائی کیوں؟ اور وہب اللہ نے اس چھڑی اٹھانے کے بدلے جو مجھے عذاب دیا نا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو صرف ایک کوڑا مارنا اس کی قبر میں۔ حضرت وہب سے کہنے لگا وہب جب فرشتوں نے مجھے ایک کوڑا قبر میں مارا ہے نا تو میری قبر کے اندر 100 دن آگ جلتی رہی ہے۔ آج غریب بندے کی ریڑھی پہ چلے جاؤ پھل لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، 1 کلو پھل لینا ہوتا ہے، اس کھڑے ہم اس کا پاؤ پھل ویسے کھا جاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ہم اس کی چیز کھا جاتے ہیں۔ سبزی لینے کے لیے چلے جاؤ، گاجر اٹھائیں گے، مولی اٹھائیں گے، کھیرا اٹھائیں گے، اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اور بھائی جس مزدور کی دیہڑی 500 600 700 ہے، سارا دن لوگ آ کے یہ سلوک کرتے ہیں، اس کا 3-4 کلو پھل تو لوگ چکنے میں کھا جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کسی دکان پہ چلے جائیں گے وہ پکوڑے اٹھائیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، کوئی چیز پکی پڑی ہوگی اس کو اٹھائیں گے، کھانا شروع کر دیں گے۔ ایک کوڑا پڑا، ایک کوڑا، اور 100 دن قبر سے آگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، بے شک لا شک فی، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن وہی رب جبار بھی ہے، وہی رب قہار بھی ہے۔ جنت اگر رب کی ہے نا تو جہنم بھی رب کی ہے۔ جنت میں اگر بندے جانے ہیں تو جہنم میں بندے ہی جانے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں توبہ کی امید پہ گناہ کرنا بھی گناہ ہے، کہ بندہ اس امید پہ تو گناہ کر لے جی میں توبہ کر لوں گا، اس امید پہ گناہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہم ہمسایوں کی کیا، کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، پوچھے بغیر چیز اٹھا لیتے ہیں، پوچھے بغیر کسی کی چیز استعمال کر لیتے ہیں، محلے داروں کی کوئی چیز آ جائے واپس کرنے کا ہم نام نہیں لیتے، بازار میں چلے جائیں لوگوں کی چیزیں پوچھے بغیر استعمال کر لیتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بس آخری حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اور یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، توجہ سے حدیث پاک پوری سننی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ سے ایک سوال کیا، حضور نے صحابہ بتاؤ مفلس غریب کون ہے، ماڑا کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی پوچھے کہ بھی غریب کون ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ہی جواب ہوگا کہ جس کے پاس مال دولت نہیں ہے وہ غریب ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ نہیں، وہ غریب نہیں ہے۔ عرض کی آقا پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ غریب کون ہے؟
اب غریب کون ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کی گہرائی میں اترنا ہے۔ میرے نبیوں میں صحابہ، غریب بندہ وہ ہے کہ میدان معاشر جب لگ جائے گا نا، ایک بندہ میدان معاشر میں داخل ہوگا، اور جب وہ میدان معاشر میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ میدان معاشر میں آئیں گے۔ عرض کی آقا یہ بندہ بھی غریب ہے، یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے؟ میرے نبی میں صحابہ، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، میزان پہ پہنچے گا، ترازو میں پہنچے گا، اور اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہوں گے، ابھی وہ ترازو پہ پہنچے گا، میزان پہ، کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک و مولا، یہ بندہ جو میزان پہ کھڑا ہے نا، جس کی نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اللہ اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ دوسرا بندہ آئے گا، مالک و مولا اس نے مجھے اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی، اللہ فرمائے گا فرشتوں دوسرا پہاڑ اس بندے کو دے دو۔ تیسرا بندہ آئے گا، مالک و مولا اس نے میرے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے زیادتی کی تھی، میرا مال کھایا تھا، میرا حق کھا لیا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا، اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ ایک پہاڑ نیکیوں کا اس کو دے دو۔ میرے نبی حدیث بیان کرتے رہے، فرمایا صحابہ ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی آقا اگر پہاڑ نیکیوں کے ختم ہو گئے اور مطالبہ کرنے والے باقی ہیں تو آقا پھر کیا ہوگا؟ توجہ سے سننا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو لوگ مطالبہ کرنے آئے ہوں گے نا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ان کے گناہ نکالو اور سارے اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالو جو دنیا میں ان کا حق مار کے آیا ہے، ان سے زیادتی کر کے آیا ہے، ان پہ ظلم کر کے آیا ہے، کسی کے گھر کی عزت خراب کر کے آیا ہے، کسی کے گھر میں بد نگاہی کر کے آیا ہے، کسی کا فیوچر تباہ کر کے آیا ہے، کسی کی زندگی داؤں پہ لگا کے آیا ہے، کسی پہ زندگی میں ظلم و زیادتی کر کے آیا ہے، کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف دے کے آیا ہے، ان کے گناہ نکالو اور اس بندے کے کھاتے میں ڈالو جو دنیا میں حق مار کے آیا ہے۔ میرے حضور میں صحابہ جب وہ بندہ میدان معاشر میں آیا تھا نا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ تھے، لیکن جب وہ میدان معاشر سے پلٹے گا تو اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے پہاڑ چلیں گے، اور فرمایا صحابہ یہ بندہ بڑے غریب ہے، یہ بندہ بڑا غریب ہے۔ اب توجہ تو فرمائے کہ دنیا کی غریبی برداشت ہو سکتی ہے، کیوں کہ بالآخر موت ہے۔ یہ تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو ہم نے تمہیں موت دی ہے۔ یہ موت کا آ جانا بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کیوں بھلا آپ دیکھتے نہیں کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، اتنی اذیت، اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اولاد بھی دعا مانگ دیتی ہے اللہ تو میرے ماں باپ کو پردہ نہیں دے دیتا۔ بعض اوقات اذیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ تو میرے باپ کو پردہ دے دے، میری ماں کو پردہ دے دے۔ اور بعض اوقات اذیت اور تکلیف اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو اس کو زہر کا انجیکشن دے دو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں موت بھی دے دی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو تم یوں ہی تڑپتے رہتے، یوں ہی درد میں رہتے، تکلیف میں رہتے۔ یہ موت کا آ جانا بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو انسان دکھوں اور غموں سے پھٹ جاتے، انسان تکلیفوں سے پھٹ جاتے۔ جتنی مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں انسان پر مسلط ہیں، انسان تو انہی کے ساتھ مر جاتا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے موت عطا کی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو فرمایا صحابہ وہ بندہ بڑا غریب ہے جو میدان معاشر میں آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب میدان معاشر سے پلٹے گا نا تو اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے پہاڑ چلیں گے۔ آپ تھوڑی توجہ تو فرمائیں، کہیں ہمارا نام اس غریبی میں تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ سگی بہن کی وراثت کھا کے اور ہم طاق راتوں میں رب کو منانے آ جائیں تو جب تک حق ادا نہیں نہ کریں گے تب تک بخشش نہیں ہونی۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں اور اگر آپ 27ویں رات کو اللہ کو منانے کے لیے آئیں تو آپ نے پہلے گھر سے ماں باپ کو منا کے آنا ہے، اور جن کے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور دعا کر کے آئیں، امی جی، ابو جی اگر آپ نے نانا معاف کیا تو رب نے بھی معاف نہیں کرنا۔ نوجوانوں آپ سے میرا خطاب ہے کہ جب آئیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آئیں، ورنہ
پھر ہم سے بڑا قیامت والے دن غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اس واسطے یہ طاق راتیں جاگنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ صرف محافل اٹینڈ کرنا، محافل منا لینا مقصد نہیں ہوتا۔ آپ سے میری التجا ہے کہ جس کا حق مارا ہوا ہے نا، اس کا حق اس کو واپس کر دیں، اور قیامت والے دن پیسے دے کے معافی مانگ کے جان نہیں چھوٹنی۔ قیامت والے دن نیکیوں سے اور گناہوں سے ادلا بدلا ہوگا۔ نیکیاں دینی پڑیں گی اور گناہ لینے پڑیں گے۔ وہاں درم، دینار، ڈالر، ریال، یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ وہاں نیکیاں چلیں گی یا گناہ چلیں گے۔ اس واسطے ہمارے دامن میں نیکیاں پہلے ہی بڑی تھوڑی ہیں، جو ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کی حفاظت کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جب ہم میدان محشر میں آئیں تو سرخرو ہو کے واپس جائیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کیا کریں۔ اور دوسری دعا، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ضرور مانگا کریں، اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو ہمارا حساب و کتاب نہ فرما، ہمیں بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ جو حساب میں پھنس گیا نا پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ علامہ اقبال تو اسی لیے کہا کرتے تھے، اللہ تو اقبال کا حساب نہ لے، اور اگر لینا ہے تو پھر مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا۔ کہیں اقبال کا نامہ اعمال دیکھ کے میرے حضور کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا نامہ اعمال دیکھ کے حضور کیا کہیں گے؟ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اس لیے جب تک کسی کا حق مارا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے، تب تک آپ کی طاق راتیں کسی کام کی نہیں ہے۔ نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، جاگنے کی نیکی کا انکار نہیں ہے، ثواب کا انکار نہیں ہے، لیکن بگڑی ہوئی بات تب بنے گی جب بندے آپ کو معاف کر دیں گے۔ کئیوں کا آپ نے دل توڑا ہوگا اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے معافی مانگے۔ اب بہت سارے لوگوں کے دل میں بھلا کیا خیال آتا ہے، اگر میں معافی مانگنے چلا گیا تو اس نے بھلا کیا کہنا ہے، یہ غلط تھا تو اسی لیے آیا نا۔ ہم بعض اوقات اس انا میں ہوتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں، ظلم اس نے کیا، زیادتی اس نے کی، تو معافی میں کیوں مانگوں۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کا دل کرے تو یہ سودا کر لینا۔ حدیث پاک توجہ سے سننی ہے۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، کیا؟ پھر بولے صلح کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے بھیجے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا، اور بھائی جنتی ہے تو پہلے جائے گا نا۔ تو اس واسطے میں مانتا ہوں آپ حق پر ہوں گے، آپ کے بہن بھائیوں نے زیادتی کی ہوگی، میں مانتا ہوں آپ حق پر ہوں گے، آپ سچے ہوں گے، آپ کے مطالبات ٹھیک ہوں گے، آپ کی خواہشات بھی ٹھیک ہوں گی، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، ہم سب یہاں کس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں بولے یار، اگر بولیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا، کس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہم اس قابل ہیں کہ معافی ملے۔ بولے تو صحیح ہے، کام مشکل ہے نا، لیکن ہم پھر بھی کسی یقین سے بیٹھے ہیں کہ اس نے معاف، اچھا رب سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، تو آپ کیوں معاف نہیں کرتے؟ آپ بھی تو معاف کریں نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاف کرنا رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، تو سودا وارے کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کون کون صلح کر کے آئے گا؟ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، کم از کم انشاءاللہ کہہ کے شیطان سے پریشان کرو نا پہلے یار، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جس کا دل توڑا اس سے معافی، پھر بولیں، اور جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔